اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ یہاں بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے انعامات کا تذکرہ ہے، اور ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ فرمایا اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی چاروں چیزیں جو کسی مجرم کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ ان میں سے کسی بھی قسم کے ان کو سہولت نہیں ملے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، یعنی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، اور یہ احسان ہے۔ یعنی اب احسانات ذکر کیے جا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کا آگے سے رویہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیسے ناشکری کی اللہ کے احسانات کی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تو سامنے دریا تھا، اور وہاں پہ اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے لاٹھی کو ماریے۔ اس لاٹھی کو مارنے کی وجہ سے وہ دریا جو ہے وہ دو حصوں میں جو ہے وہ بٹ گیا، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے۔ فرمایا اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ فرعون سے بچ گئے ان کی قوم، تو وہ قوم کہنے لگی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ باقاعدہ شریعت نازل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 30 راتیں اور پھر 10 کا اضافہ کر کے پھر کہا کہ یہ عبادت کے بعد پھر تورات نازل کی جائے گی۔ تو یہ اس کا تذکرہ ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے، یعنی وہ ادھر عبادت کے لیے گئے ہوئے تھے، پیچھے انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی، یعنی تورات، تو اس لیے عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کیونکہ یہ شرک تھا۔ ایمان کے بعد شرک جو ہے یہ ارتداد ہوتا ہے، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قتل ذکر کیا، تو اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ان کے اوپر آتا ہے کہ اس وقت ایک سایہ سا کر دیا گیا، روشنی کم ختم ہو گئی، اور ان کے ہاتھوں میں وہ آلات پکڑا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا کہ جنہوں نے شرک کیا ان کو قتل کرو۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تمہارے رب تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز آپ کا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو تمہیں بجلی نے آپ پکڑا۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بجلی اور کڑک بھیجی جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ فرمایا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، یعنی جہاں وہ جاتی قوم تو وہاں پر ان کے اوپر دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل موجود ہوتا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا اور کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ آپ ایک فلاں بستی میں داخل ہو جائیں، اپنی قوم کو یہ کہیے، تو وہ قوم کو جب انہوں نے کہا کہ آپ نے داخل ہونا ہے تو 2 کام ہیں، ایک یہ کہ داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے، اور اس کے لیے ایک لفظ عربی میں ہوتا تھا حتتن، اس کا مطلب ہوتا تھا، ان کی زبان کے اندر اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ دیا، اور اس سے ملتا جلتا لفظ حتتن کی جگہ وہ کہنے لگے کہ حبتن فی شعرہ، کہ اس کا مطلب چینج ہے کہ یعنی ایک سٹے کے اندر وہ دانے موجود ہیں، یعنی لفظ کا ترجمہ ہی سارے کا سارا بدل دیا، ملتا جلتا ہے ایسے لفظ بول کے۔
دوسروں نے حکم دیا گیا تھا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے پھر داخل ہونا ہے، تو انہوں نے سجدے میں جو چونکہ پیشانی زمین پہ لگاتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سجدہ کرنے کی بجائے پیشانی بالکل سیدھی کر لی اور اپنی سرین کے بل گھسڑتے ہوئے داخل کیے، یعنی دونوں کام الٹ کیے۔ تو یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو بخش دے تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی وہ لفظ انہوں نے تبدیل کر دیا۔ تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، یعنی ان کی قوم کے 12 قبیلے بنا دیے گئے، اور ہر ایک کے اوپر ایک نقیب مقرر کر دیا گیا، اور ان کے کھانے پینے کے لیے وہ الگ الگ سا نظام بن گیا۔ اور پینے کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو ایک پتھر پر ماریں، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اکٹھا رہنا چاہیے، اگر کھانا پینا بیچ میں سے الگ بھی ہو جائے تو وہ اس کو الگ تو کر سکتا ہے، لیکن بالکل جدائی نہیں کر سکتا، قطع رحمی کی طرف نہیں آ سکتا، صلہ رحمی سے اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ معلوم کر لی، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، یعنی ان کے اوپر جو منو سلوہ نازل کیا گیا تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو اس کے اوپر صبر نہیں کرنا، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین میں اپنی ترکاریاں اور ککڑی، ترکاریوں سے مراد سبزیاں جن کو پکا کے کھایا جاتا ہے، اور ککڑی سے مراد سلاد ہے جس کو کچا کھایا جاتا ہے، اور اپنی گندم اور اپنے مسور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے۔ فرمایا کیا تم وہ چیز جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ یعنی بعض چیزیں بعض کے مقابلے میں کچھ بہتر ہوتی ہیں، تو منو سلوہ زیادہ بہتر تھا ان چیزوں سے کہ جو عام انسان کو محنت کے ساتھ حاصل کرنی پڑے۔ کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ ذلت و محتاجی اس طرح کہ ایک بندے کو مفت کا کھانا پینا مل رہا ہو، اس کو کوئی مشقت نہ کرنی پڑ رہی ہو، لیکن اب اسی بندے کو محنت کے ساتھ ملے تو یہ ایک قسم کی ذلت ہوتی ہے اور مشقت ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یعنی جو پہلی قومیں گزریں ان کے اندر کوئی بھی ایسا جو شخص گزرا ہو وہ کسی مذہب کی طرف دعویٰ کرنے والا ہو، وہ دعویٰ اس وقت سچا ہوگا جب وہ اپنے زمانے کے نبی کے اوپر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر خالص ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ لیکن اگر وہ اس کو نہیں مانتا، صرف اپنا نام یہودی عیسائی یا کوئی بھی رکھ لے، تو یہ تو نجات کا رستہ نہیں ہے۔ ان کی تعلیمات پہ عمل اس زمانے تک کرنا لازم تھا جس زمانے تک اس نبی کی شریعت تھی۔ تو اب چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی تو لہٰذا اعمال وہ قبول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے۔ فرمایا جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، یعنی یہ کہتے تھے کہ تورات ہمارے اوپر آپ اللہ سے مانگیے جو ایک شریعت دے آپ کو، اور ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرما دی تو وہ کہنے لگے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو فرمایا اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، مطلب یہ کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا گیا کہ اگر تم تورات کے اوپر عمل کرنے کا وعدہ کرو گے تو ٹھیک، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ اس کو دیکھ کے خوفزدہ ہو گئے اور وہ اس کے اوپر عمل کرنے کا ایک دفعہ وعدہ کر لیا، لیکن بعد میں وہ پھر بدل گئے۔ اور میں پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اس کے بعد ایک نیا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے
کہ جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ان کی قوم کے اوپر ہفتے والے دن عبادت فرض تھی اور سارا دن کی عبادت فرض تھی. تو یہ لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اور اپنا گزارا کیا کرتے تھے. تو بطور آزمائش ان کے لیے اس دن مچھلیاں خوب آنی شروع ہو گئیں اور ان کو حکم تھا کہ انہوں نے نہیں پکڑنی. لیکن انہوں نے کیا کیا, پکڑا تو نہیں لیکن ہیلا بہانہ یہ کیا کہ جمعے والے دن جو ہے وہ جال بچھا دیتے یا اس کے ارد گرد انہوں نے مختلف چھوٹے تالاب بنا دیے کہ جب وہ پانی کا بہاؤ آئے گا تو یا جال میں پھنس جائیں یا ان تالابوں میں چلی جائیں, تو ہم اتوار والے دن اس کو نکال لیں گے. تو ہفتے والے دن عبادت بھی کرتے رہیں گے اور کام بھی چلتا رہے گا. یہ ایسا ہیلا بہانہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ناراضگی کا اظہار کیا. فرمایا اور بے شک یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم نے سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے. تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ. تو ہم نے ان سے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا. یعنی ان کی اس خرابی کی وجہ سے انہیں ذلیل بندر بنا دیا گیا, اور اگر کوئی سمجھے تو یہ ایک نصیحت ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو, انہوں نے کہا, یہ ایک نیا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا اس کے مال حاصل کرنے کے لیے. تو پھر قتل کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اس کا قاتل کون ہے. تو وہ جو قاتل تھا وہ پوری قوم جو ہے وہ مل کے قاتل ڈھونڈنے لگ پڑی تاکہ ان کے اوپر کوئی الزام نہ لگے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ان کے وقت میں موجود تھے. وہ کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیے ان کا قاتل کون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم قاتل کا پوچھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو, یہ تو ایک مذاق ہے. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس گائے کی صفات ان کے پوچھنے پہ بتائی گئیں, اور پھر وہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور پھر گائے کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا اس مردہ کے اوپر لگایا گیا اور اس طرح وہ زندہ ہوا. اور اس نے پھر بتایا کہ فلاں بندہ میرا قاتل ہے. تو یہ ایک عجیب سا واقعہ تھا گائے کا. اسی وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورۃ البقرہ گائے کے واقعے والی سورت کہلائی. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو, انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے. کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی تم مسئلہ پوچھ رہے ہو اور میں تم سے مذاق کروں, ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر, وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ یعنی گائے کیا ہے, یعنی وہ کیسی ہو. کہا بے شک وہ فرماتا ہے, یعنی اللہ فرماتا ہے بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچڑی, نہ یعنی بالکل چھوٹی عمر کی, اس کے درمیان جوان عمر کی ہے. تو کرو جو تمہیں حکم دیا گیا. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو, وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیا ہے. کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہے اور اس کا رنگ خوب گہرا ہے, دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر, وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ کیا ہے, یعنی گائے کی مزید وضاحت کریں. بے شک گائیں ہم پر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی. یعنی فضول سوال در سوال کرتے کہ گائے کا حکم دیا اگر وہ مان لیتے تو گزارا ہو جاتا. ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ سوال پہ سوال کرتے رہتے ہیں, بال کی کھال اتارتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر مشقت میں پڑ جاتے ہیں. اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں. یعنی انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا, اور اگر انشاءاللہ کہہ دیا جائے تو انشاءاللہ کام ہو جاتا ہے. کہا بے شک وہ فرماتا ہے, یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہو, یعنی اس کو ہل چلانے کے لیے نل استعمال کیا گیا ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو, اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے. صحیح سالم ہے, اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں. یعنی وہ پیلے رنگ کی جو ہے اور بڑے خوبصورت زرد رنگ کی, تو ویسے اس میں کوئی اور دھبا بھی نہیں ہے کسی اور رنگ کا. انہوں نے کہا اب تو صحیح بات لایا ہے. بس انہوں نے اسے ذبح کیا, یعنی وہ گائے ان کو مل گئی اور اس کو ذبح کیا, اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے. یعنی جتنے انہوں نے سوالات کیے اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں گائے بھی نہیں تھی ملنے. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ وہ واقعہ ہے, اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا, اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے, یعنی اس کے قتل کے حوالے سے قاتل کو واضح کرنے والا تھا. تو ہم نے کہا اس پر کوئی ٹکڑا مارو, یعنی اس کے اوپر وہ ٹکڑا لگا دو گائے کا. اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یعنی تمہارا دل نرم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی دیکھ کے, لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے.
اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں بس ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ یہ پتھروں کی کیفیات ذکر کی جا رہی ہیں کہ یہ تو گر جاتے ہیں لیکن تم کبھی بھی اللہ کے حضور اپنے تکبر کو ختم نہیں کرتے نافرمان لوگوں، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ تو کیا تم طمع کرتے ہو؟ یعنی اب اصل میں نئی بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دل میں خواہش تھی کہ یہ یہودی بھی مسلمان ہو جائیں سارے کے سارے۔ فرمایا تو کیا تم طمع کرتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اسے بدل ڈالتے ہیں، یعنی اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، ایسے سخت دل لوگ ہیں اور انہیں عذاب کا بھی یعنی خوف نہیں ہوتا، اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ یعنی تورات میں تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہیں، وہ مسلمانوں کے پاس جا کے بعض یہودی ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے یہی آخری نبی ہیں۔ تو پھر جب وہ اپنے بڑے یہودیوں کی طرف علیحدہ ہوتے تو وہ کہتے کہ تم نے یہ باتیں ان کو کیوں بتائی ہیں، کہ اگر تم نے ان کی یہ باتیں بتا دی ہیں تو کل قیامت کے دن یہ کہیں گے یا اللہ انہیں تو پتہ تھا۔ تو یہ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس اس سے جھگڑا کریں؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ گمان کرتے ہیں۔ یعنی ان میں سے یہودیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مل کے اپنی تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا دیتے ہیں، ایک وہ ہیں جو بالکل نہیں بتاتے اور صرف اس کو خود ہی بدلتے رہتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو تورات کا بھی علم نہیں رکھتے، بس وہ ویسے ہی گمان کرتے رہتے ہیں کہ جنت میں صرف انہوں نے جانا اور کسی نے نہیں جانا۔ بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ پاک کے پاس سے ہیں تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں۔ بس ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اس وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی یہ تورات میں تبدیلی کرنے کی وجہ سے وہ مال لیتے تھے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کی تعلیم دیں اور اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی وظیفہ ملتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس میں تبدیلیاں کر کے غلط بات بتا کے پیسہ لینا حرام ہے۔ اور انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دے کہ کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔